لیکن کیونکہ پڑھنے والے آج ہمارے ساتھ ماشاء اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت ہیں لوگ، اس لیے گفتگو پہلے شروع کر لیجیے. حضرت آپ کا پہلا حصہ آپ یہ فرمائیے، یہ جو والد کائنات بنی جس کا مقصد کائنات بنانے کا، جو ظہور کا، آپ اپنے اپنے تقاضے اپنی اپنی جو روایتیں ہیں وہ ضرور پیدا کر لیجئے کہ میں تو اسی روایت کو مانتا ہوں کہ جب کچھ تھا بھی نہیں، تو مٹی اور ہوا کے درمیان تھا تو تب بھی میں موجود تھا. تو حضور اقدس یہ جو بیٹی کے لیے اللہ کے نبی جب کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، تو یہ کیسا لگتا ہے کہ نبی تو ہے نا، وہ اپنی بیٹی کے نبی تو ہے نا، تو نبی جب کہہ رہا ہے اپنی بیٹی کو تو بیٹی کا کیا تقدس ہے پھر؟ دیکھیں سیدہ کا جو مقام ہے اس کے لیے حضور اکثر اوقات یہی ارشاد فرماتے تھے کہ ام ابیہا، کہ یہ جو سیدہ ہیں یہ میری ماں ہے. چونکہ حضور کے تو بچپن میں والدہ کا جو ہے وہ وصال ہو گیا تھا، تو ایسی صورت میں حضور نبی بس وہ 4-5 سال مطلب وہ جب مدینہ منورہ ہی سے واپسی کا سفر تھا، ابوا کے مقام پر جو ہے وہ ان کا تدفین ہوئی. اور پھر حضور جو ہے جب بھی وہاں سے گزرتے تھے تو والدہ کی قبر اطہر پر ضرور جو ہے ام ایمن کی ایک بات یاد دلا دوں آپ کو جی اجازت کے ساتھ. حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ میں جب وہاں پہ ان کی والدہ کو دفن، اب دیکھیے 4 سال 5 سال کا 6 سال کا بچہ جب اپنی ماں کو دفن کر رہا ہے تو اس وقت کیا جذبات یا کیا حالات ہوتی ہوں گے، کیا اس کے اوپر نقش بنتا ہوگا. تو کہا جب میں اس پہاڑی سے، آج بھی وہ پہاڑی ہے، ہلکی سی اونچائی کی جگہ ہے، تو میں نیچے جب اتری تو پیچھے محمد نہیں تھے. تو لفظ انہوں نے کہا ہے کہ محمد گم گئے تھے. تو کہتی ہیں میں نے آوازیں دی محمد محمد، مجھے کہیں محمد نظر نہیں آیا، تو میں واپس پہاڑی پہ چڑھ کے بھاگی کہ محمد کہاں ہے. اس وقت اس پہاڑی کے اوپر جھاڑیاں تھیں اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، آج بھی وہاں پہ درخت جو ہیں وہ کانٹے دار ہیں. تو کہا میں نے دیکھا کہ محمد اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے. اگر تو آپ نبی کو نبی مانتے ہیں تب سے جب سے وہ تھا تو بہت سے مسائل اس معاملے میں حل ہو جاتے ہیں. قبر کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ماں تو مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے. یہ وہ نبی جو اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا تھا، جو 4-5-6 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا، وہ جس عورت کو کہہ رہا ہے وہ اس کی بیٹی ہے کہ تو میری ماں ہے. وہ جی وہ اپنی والدہ یاد آ جاتی تھی، اور حضرت سیدہ کو جب بھی وہ تشریف لاتی تو حضور جو ہے ایک دم کھڑے ہو جاتے، پیشانی پر بوسہ دیتے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی جگہ پر لا کر ان کو بٹھاتے. خود جو ہے وہ وہاں جب تک سیدہ بیٹھ نہیں جاتی اس وقت تک جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے نہیں پتا یہ اشارے ہیں بات کرنے کے کہ اپنی جگہ بٹھا دیتے، اپنی چادر پہ بٹھا دیتے، یا اس کے کوئی مقصد ہے، کوئی تقاضے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ حضور نے جو حضرت سیدہ سے تعلق تھا وہ صرف باپ اور بیٹی کا نہیں تھا، بلکہ جو ہے وہ تعلق آپ نے ایسا ہمیں جو ہے وہ پوری امت کو جو ہے سبق دے کر گئے ہیں کہ اس میں حضرت سیدہ کے لیے ڈاکٹر اقبال نے ایک بات کہی ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. واہ، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اور اسہ نسبت سیدہ زہرا عزیز. نو اب 3 نسبتیں کہا کون سی ہیں؟ کہ حضرت سیدہ مریم کی ایک نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی، لیکن حضرت سیدہ کی جو ہے وہ 3 نسبتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں کہ نور چشمے رحمت للعالمین، امام الاولین و آخرین، اور بانویں تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادر مرکز پرکار عشق، اور مادر کارواں سالار عشق. اور اب آگے ڈاکٹر اقبال کا ایمان دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ یار صرف اقبال کہیے، ڈاکٹر نہ کہیے، چھوٹا سا لگتا ہے. چلیں اقبال کہیے، علامہ اقبال جو تو ان کا جو یہ عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست. واہ، رشتہ آئین حق زنجیر پاست اور پاس ناموس نظام مصطفیٰ. ورنہ کہتے ہیں اگر میں آپ کے ادبہ عالیہ پر آؤں تو ورنہ گردے تربتش گردید میں ایسے آپ کی قبر انور کا طواف کروں جیسے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. یار کیا بات ہے، کیا محبت. ورنہ گردے تربتش، بس اقبال ہی تھا جو کہہ سکتا تھا، ورنہ گردے تربتش گردید میں اور بوسہ ہاں برخاں کے او پاشیدہ میں.
کہ جیسے حجر اسود کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، میں میں سے آپ کے بوسہ دیتا ہوں۔ اتباع عالیہ کو جو ہے وہ بوسہ دوں، اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ اے صبا، اے پے کے دور افتادگاں، اب ہوا سے مخاطب ہیں کہ اے صبا، اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں برخاں کے پا کے او رساں۔ آپ نے تو اقبال کی بات کی، میں آپ کیونکہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، شاہ صاحب جانتے ہیں راؤ شاہد کو، ڈاکٹر بھی بن جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ گئے کم گئے، تو کم شریف ہم واپس آئے تو ہم شاہ صاحب کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے، تو سارے بتا رہے تھے کہ میں یوں گیا تو میں نے روزے کو یوں چوما، تو میں یوں گرا تو میں نے یوں نماز ادا کی، سب اپنے اپنے تجربے۔ تو ہمارا ایک دوست جو تھا، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا نا کہ وہ اہل سنت کا پیروکار بھی ہے اور لیڈر بھی ہے، کیونکہ وہ جماعت اسلامی اس کی ساری زندگی اس کی گزری ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو، وہ ہم سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے یار آپ لوگ تو بیٹے ہو ان کے، آپ لوگ جا سکتے ہو اپنی ماں سے گلے ملو، جو چاہو کرو، ہم لوگ راؤ ہیں، ہمارا کیا لینا دینا۔ میں گیا تھا دربار تک، لیکن میں دروازے سے آگے نہیں جا سکا کہ کہیں غلطی سے میری آنکھیں نہ اونچی ہو جائیں، میں وہیں سے واپس آ گیا۔ تو وہ ایک اقبال نہیں ہے اس معاشرے میں، صحیح بات، عقیدت اور محبت ہے، بہت ہے لوگوں کی، بہت ہے۔ شاہ جی مجھے ایک بہت بڑا نا اعتراض ہے اہل تشیع کے ساتھ، اور میں بالکل اتھر گہرائیوں سے سچائی سے بات کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے وہ حق ادا نہیں کیا سیدہ کی سیرت پہ جو آپ کا فرض تھا آپ کرتے، اور سیدہ کا حق تھا کہ آپ وہ کرتے۔ ہم وہی چیدہ 10 15 20 روایتیں ہیں جو کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کر کے سناتے ہیں، کیا ہم ایمانداری سے وہ حق ادا کر پائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ بلال بھائی آپ کا سوال بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی سینسٹیو ہے، لیکن یقین مانیے جس طرح کے طول تاریخ کے اندر حالات رہے ہیں اور آج بھی ہیں، میں اپنی شیعہ قوم کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود حق سے زیادہ حق ادا کیا ہے۔ کیا بات ہے، معذرت کے ساتھ سر اس میں معذرت کی کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا نا، مطلب آپ ہی کا بنتا ہے یہ کہنا، آپ ذرا حالات تو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم تو حق سے زیادہ حق ادا کیا، حق سے زیادہ حق ادا کیا۔ دیکھیں آج ہم جو ہے وہ یوم فاطمہ سلام اللہ علیہ منا رہے ہیں، نہ آج وصال ہے، نہ آج شہادت کا دن ہے، نہ آج ولادت ہے، چونکہ 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک، اور ہم لوگوں کے پاس چونکہ 2 تاریخیں ہیں تو ہم ایام فاطمیہ مناتے ہیں، یعنی 13 سے لے کر 3 جمادی الثانی تک، اور پھر ولادت کا دن جو ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ رب العالمین یوم مادر کے طور پر منایا جاتا ہے، تاکہ ہماری بچیوں کو پتہ چلے کہ رول ماڈل کون ہیں۔ بیٹی کا دن منایا جاتا ہے تاکہ بیٹیوں کو پتہ چلے کہ ہماری رول ماڈل کون ہیں، اور بیویوں کے لیے وومن ڈے منایا جاتا ہے تاکہ ہماری بیگمات کو پتہ چلے کہ ہماری رول ماڈل کون ہیں، اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں۔ اب جنہوں نے حق ادا نہیں کیا وہ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ انہوں نے حق کیوں ادا نہیں کیا۔ یہ یونیک پرسنالٹی ہے، ان کا کسی کے ساتھ دنیا میں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بی بی کو کائنات کے اندر مخلوق کی خلقت سے ہٹ کر عطا کیا ہے، مخلوق کی خلقت کے تقاضوں سے ہٹ کر عطا کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد اے میرے حبیب تجھے عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ اور عطا کیسے کیا تھا کہ جبرائیل ایک پھل لے کے آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ اسے 40 دن تک پہلے روکے رکھا، پھر کہا کہ یہ پھل تناول فرما لیجئے۔ اس پھل کے ذریعے رسول اللہ نے پورے VIP پروٹوکول کے ذریعے جنت سے شہزادی فاطمہ الزہرا کے نور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلب میں منتقل کیا، اور وہاں سے بی بی خدیجہ کے رحم میں گیا ہے۔ ہم نے کیونکہ بات پہلی دفعہ سنی ہے